دوستو السلام علیکم۔ آپ کے سامنے علامہ اقبال کی زندگی کا تعارف اور اس سے ہماری ضرورتوں کو جوڑتے ہوئے آج ہم بات کریں گے۔ یہ بھی دیکھیں گے کہ ہمارے کون سے مسائل کی دستگیری علامہ اقبال کرتے ہیں، ہماری زندگی کی کون سی تاریکیاں دور ہٹ کے روشنی کا حالہ بن جاتی ہیں۔ لیکن پہلے 2-3 شعر میں علامہ اقبال کے کہیں سے جو یاد آ رہے ہیں سناؤں گا، اور اس کا ایک ہلکا سا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ شعر سنیے کہ آشنا اپنی حقیقت سے ہو تو اے دہقاں ذرا، دانا تو کھیتی تو باراں بھی تو حاصل بھی تو، وائے نادانی کہ تو محتاج ساقی ہو گیا، میں بھی تو مینا بھی تو ساقی بھی تو محفل بھی تو، کس قدر حیران ہے اندیشہ طوفان سے تو، ناخدا تو بحر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو، پھونک ڈالے خاشا کے غیر اللہ کو، خوف باطل کیا ہے کہ ہے غارت گرے باطل بھی تو، بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ یہ اشعار وہی تھے کہ علامہ اقبال کبھی کسان کے حوالے سے، دہقان کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ تو ہی سب کچھ ہے، تو خمریات کے حوالے سے میں مینا ساقی تو ہی سب کچھ ہے، اور تو خدا کا آخری پیغام ہے۔ ہمت کی ایک دبستان، ہمت کا ایک سلیبس پیش کرتے ہیں۔ آئیے ہم اقبال کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ 9 نومبر 1877 کو اقبال اس دنیا میں تشریف لائے، اور جب چلے تو تاریخ تھی 21 اپریل 1938۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں۔ لیکن اقبال کو جاننے کے لیے جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ اتنی ملٹی ڈائمنشنل پرسنالٹی، اتنی مثالی شخصیت کو سمجھنے کے لیے کون کون سے اہم گوشے ہیں جن کا سرسری تعارف ہو جائے۔ اب دیکھیے اقبال جن ٹاپکس پر لکھے ہیں اس کا گوشوارہ تو بہت بڑا ہے۔ میں سرسری شمار کر دوں: فرد ہے، قوم، ملک، ملت، انسانیت اور جماعت۔ اس کے حوالے آتے رہیں گے، بہت ساری چیزیں میں آپ کے سامنے بات کرنا چاہوں گا کہ اقبال کو اگر ہم نہ پڑھیں تو یوں سمجھے کہ 3000 سال 3000 افراد کا حوالہ ہم سے رہ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ پہلے ہم یہ دیکھتے چلیں کہ علامہ اقبال کا گھرانہ کون سا تھا۔ یہ ایک بڑا اہم حوالہ ہے۔ آج کے نفرت کے جلتھل میں، نفرتوں کی دنیا میں دیکھیے اقبال کون ہے۔ کشمیر کے گھرانے کے برہمن زادے ہیں اقبال، سپر قبیلی کی شاخ کے۔ ان کے آباء و اجداد میں کبھی کسی نے دین قبول کیا تھا، جس کی ایک تفصیل ہے۔ اب آئیے اقبال کے گھر کی طرف کہ ان کی والدہ مشہور تھی کہ 10-20 بچیوں کو اپنے گھر لاتی اور ان کی نگرانی نگہداشت کرتی اور ان کے گھر آباد کرتی، اور ان کے میاں اقبال کے والد جو اقبال کے والد کو لوگ پیار سے میاں جی پکارتے۔ دوستو ایک عجیب و غریب شخصیت تھی، غیر پڑھی لکھی، بغیر کسی جامعات و مدارس کا رخ کیے بغیر، مولانا روم کے کلام کے حافظ، چلتا پھرتا اخلاقی طور پر ایک ایسا شہپارہ، ایک ایسا گلدستہ کہ لوگ ان سے اخلاق سنتے۔ مثال کے طور پہ اقبال نے کہا کہ میں حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اور مولانا روم کو میں نے والد محترم سے سنا ہے، سمجھا ہے۔ والدہ کا نام، والدہ کا تو میں نے ذکر کیا، ان کو لوگ محبت سے امام بی بی کہہ کر پکارتے، اور جیسے کہ وہ ہے نا فکری اخلاقی امامت بھی ان کے اطراف کے لوگ ان کو مانا کرتے تھے۔ ایک واقعہ، میں 2-3 واقعات آج کی گفتگو میں سناؤں گا جو ان کے تعارف کا بڑا اہم پڑاؤ ہے۔ اقبال کے دنیا سے آنے سے پہلے ان کی والدہ نے ایک خواب دیکھا، ایک عجیب و غریب خواب۔ اس کی کیفیت بھی ان کے ذہن و دل پر مدتوں رہی۔ خواب دیکھتے ہیں کہ ایک آسمان میں ایک پرندہ وہ اڑان بھرتا ہے، اور مختلف لوگ اس پرندے کو تمنا کرتے ہیں کہ کاش وہ ہماری دسترس میں، مٹھیوں میں، ہماری گود میں آ گرے۔ لیکن گرتا ہے وہ پرندہ، ٹھکانہ تلاش کرتا ہے امام بی بی کی گود میں۔ صبح اٹھا تو کہا اپنے میاں سے کہ آج میں نے جو خواب دیکھا ہے اور اس خواب کا اثر میری روح اور بدن پر عجیب سا ہے۔ تو ان کے والد نے کہا کہ اللہ نے ہمیں کچھ اقبال مندی کا اشارہ دیا ہے۔
چلو ہم اپنے معاملات کو ٹھیک کرتے ہیں، یعنی کمائی کے ذریعے جینے کا ڈھنگ بہت سارے. اب اقبال کے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ کے اس اشارے سے استقبال ہو رہا ہے. اب جب وہ پیدا ہوئے تو اسی مناسبت سے نام محمد اقبال رکھا. ایک نام ضرور یاد رکھنا ان کے تعارف میں، ان کے استاد کا نام ہے میر حسن. جو اہل علم ہیں ان کے علم میں میں کوئی اضافہ نہیں کر سکوں گا. میں نوجوانوں سے بات کر رہا ہوں، ان نئی نسل کے پیاسے لوگوں سے بات کر رہا ہوں جن کو اقبال کا تعارف نہیں ہوا. اب آئیے، اقبال جو ہے، علامہ اقبال کے استاد میر حسن سے ان کی محبت کا ایسے معاملہ تھا جیسے کسی چھتر چھایا میں پناہ لینے والا ایک الڑ سا لڑکا. جہاں جہاں یہ سایہ جاتا یہ ان کے سائے کے ساتھ جاتے. مدرسہ بدلا تو یہ بھی بدلا، اسکول بدلے تو یہ بھی اسکول بدلے. استاد کا معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے عربی کا ذوق پیدا کر دیا. میرا جملہ غور سے سننا دوستو، عربی پڑھا تو سبھی لیتے ہیں، فارسی پڑھا تو لیتے. ذوق ایک ایسی جولان گاہ سامنے رکھ دینا، یہ آتش کدے کی طرف اشارہ کر دینا کہ وہ جل بھن کے انسان کی کمزوریوں کو ضائع کر دے اور تمناؤں کو نکھار دے. تو ذوق پیدا کر دیا. پھر اس کے بعد شاعری کا زمانہ آیا تو اس زمانے میں داغ زندہ تھے. ابتدائی زمانے میں درس بھی لیا، ان سے اصلاح بھی لی. پھر انہوں نے اشارہ دیا کہ اقبال اپنے شوق کی طرف آگے بڑھو. اب اقبال کے بچپن کے واقعات میں سے ایک واقعہ میں ضرور سنانا چاہوں گا اور اس کا بڑا معتبر حوالہ ہے. افغانستان کے بادشاہ سے ملاقات کر کے واپس آ رہے تھے، ساتھ علامہ سلیمان ندوی بھی تھے. بلکہ سلیمان ندوی ہی اس واقعے کی روایت کرتے ہیں. کار میں آ رہے ہیں، شام کا خوشگوار منظر ہے. علامہ اقبال سے لوگوں نے کہا کہ کچھ کہیے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے بچپن کے کچھ واقعات یاد آتے ہیں. میں جب بھی قرآن پڑھتا تھا آواز میں نغمگی تھی، خوشگلو آواز تھی. آواز کے زمزمے کو گھر میں لوگ سنتے اور کیف میں رہتے. والد آتے اور روز پوچھتے کہ بیٹا کیا پڑھ رہے ہو. مجھے حیرت بھی ہوتی ہے کہ قرآن پڑھتا ہوا دیکھ کر بھی والد مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا پڑھ رہے ہو. ایک دن بیٹھ گئے اور پوچھا بابا بتاؤ کیوں پوچھتے ہیں آپ مجھ سے، آپ دیکھتے تو ہیں. تھوڑا سا وقفہ لیا، دیکھا بیٹے کو، ایک گمبھیر سوچ میں گئے اور کہا بیٹا اس کتاب کو ایسے پڑھنا کہ اب تمہاری روح پر یہ نازل ہو رہی ہو. اقبال نے لکھا بھی ہے اس کو، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف. اس کتاب کو اس قریے جاں میں اتارنا ہے، اس دل کی دنیا میں آباد کرنا ہے، تب بات بنتی ہے، خدا سے سرگوشی شروع ہوتی ہے. اجازت دیجیے ایک اور واقعہ دی، کیونکہ ہم ایک بڑی شخصیت کو پڑھنے جا رہے ہیں، ایک سلسلہ وار پڑھنے جا رہے ہیں. 12 سال کی عمر ہے، گھر میں کوئی نہیں ہے. چلچلاتی دھوپ میں ایک فقیر آواز دے رہا ہے. اندر سے کہتے ہیں سائیں معاف کرو، گھر کوئی نہیں ہے، کوئی بڑے نہیں ہے. وہ فقیر کو کیا بات سجائی دی کہ وہ چلاتا رہا، آواز دیتا رہا اور بجاتا رہا کشکول اور لکڑی. اقبال کا لڑپن تو تھا اور وہ آئے اور انہوں نے کہا نا کہ کوئی ہے نہیں گھر میں، معاف کرو پھر کبھی آ جانا. وہ ہے کہ بجا رہا ہے اور کیف میں گنگنا رہا. اقبال نے اس کو ہلکا سا دھکا دے دیا اور فقیر گر پڑا، کشکول الٹ گیا، سکے بکھر گئے. اور اقبال بھی پریشان ہے. عین اس لمحے ان کے والد محترم گلی کے نکڑ سے آ کے دیکھتے ہیں، سناٹا ہے ماحول میں. پل بھر کے لیے رک کے سوچے کہ آپ اور ہم ہوتے، بحثت والدین اور بحثت استاد، تو چانٹا زناٹے دار چہرے پر رسید کر دیتے. ایسا نہیں ہوا، ڈانٹا بھی نہیں، چلایا بھی نہیں، بلکہ اس اسلوب سے بات کی جس اسلوب سے ہمیں سکھایا گیا ہے بات کرنے کا طریقہ. کہا اقبال پہلے سر کو جھکا لیا، ہاتھ باندھ لیے. کہا اقبال سوچو کہ حشر کے میدان میں یہ فقیر بھی آئے گا اور وہاں پہ انبیاء، صلحاء، صدیقین اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے پوچھیں گے. حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہوگا. اللہ پوچھیں گے کہ ہم نے تجھے ایک باصلاحیت اور خوبصورت بچہ دیا تھا، پر تو نے کیسے تربیت کی. تو اقبال مجھے حضور کے سامنے بیٹا شرمندہ نہ کرنا. اقبال کی روح میں یہ واقعہ ایسے اترا کہ انہوں نے اس کو فارسی میں بھی لکھا
اور مختلف جگہ پہ اس کا ذکر کیا. میں کبھی موقع پر آپ کو فارسی شاعر بھی سناؤں گا. یہ ہے اقبال کی تربیت ہو رہی ہے کہ جب آنسوؤں سے شاعری لکھی جا رہی ہے، ایسے زمزمے سامنے آ رہے ہیں جس کی وجہ سے پوری انسانی آبادی کے جل تھل میں 35,000 سے زیادہ کتابیں لکھی گئی ہیں. ہر جامعات میں اس کا اقبال چیر ہے، اور 40 بڑے بادشاہوں سے بادشاہ ہاتھ بند کر کے بات کہتے ہیں ہمیں کوئی نصیحت کی ہے. وہ اقبال ہے. اقبال کے استاد کا ایک نام بھی یاد رکھنا، تھامس آرنلڈ. مجھے شبلی نعمانی کا جملہ یاد آتا ہے کہ تھامس آرنلڈ ایک عجیب شخصیت تھے. عربی توپ پہنتے تھے، ایک عجیب قلندرانہ مزاج، علم کا چلتا پھرتا سمندر. ایسا نہیں لگتا تھا کہ کوئی آفس سے آ رہے ہوں جامعہ سے، بلکہ ایسا لگتا تھا کہ حضرت مسجد سے نکل کے آ رہے ہوں، بلکہ ملا نظر آتے تھے. اب اقبال کا ایک اور واقعہ، زلزلے کی گھڑی آئی، جھٹکے محسوس ہونے لگے. آپ ایک چارپائی پہ بیٹھے کتاب پڑھ رہے تھے. ان کا ایک نوکر تھا غلام، جو زندگی کی آخری سانس تک آپ نے اس کی خدمت کی، خادم علی بخش. علی بخش زلزلے کے جھٹکوں میں کبھی دائیں بائیں آگے پیچھے کمروں سے جاتا اور پناہ لینے کی کوشش کرتا. تو اقبال نے کتاب پر ہاتھ رکھ کے ایک نظر اٹھائی اور کہا، علی بخش کسی کونے میں رکے رہو، زلزلہ تھم جائے گا. پھر اقبال دوسری نگاہ کتاب پر ڈالتے ہیں. ہائے، ہم وہ قوم ہیں جس کو پہلی آواز خدا نے دی تو کہا پڑھو اقرا. اقرا کی آواز لگانے والی اور سننے والی قوم کے قائد کا یہی انداز ہو سکتا ہے کہ کیسے کیسے ہنگامے ہو، ارتکاز خیال، فوکس آف تھاٹ کی ڈور، نگاہوں کا تار نہ ٹوٹے. علامہ اقبال کے مطالعے میں کچھ حوالے دیتا چلوں. وہ یہ ہے کہ علامہ اقبال نے پولیٹیکل اکانومی کی کتاب کا اردو ٹرانسلیشن کیا، اور دا ڈاکٹرین آف ایبسولوٹ یونٹی ایز ایکسپاؤنڈڈ بائی الجیلی کا ترجمہ کیا. شنکراچاریہ کے ویدانت کے فلسفے کا اس قدر گہرا مطالعہ کیا کہ اپنے فارسی اشعار کی بلندیوں پر ان کو خراج تحسین پیش کیا. اور یہ بھی کہا کہ کچی عمر میں، الہڑ عمر میں، جب خدا کے ہونے یا نہ ہونے کا شک تذبذب شروع ہو رہا تو کہا کہ مجھے ورڈسورتھ نے ایتھیزم، دہریہ ہونے سے بچایا. دیکھیے دانش کیسے کہاں سے اکٹھا کی جاتی ہے. کہاں مجھے خدا سے جوڑ دیا، اس نے فطرت سے جوڑ دیا ورڈسورتھ نے. جرمنی پہنچے تو تاریخ عالم پر ایک مقالہ لکھا، میونخ سے پی ایچ ڈی کی، پھر جرمنی سے ڈگری نہ صرف لیے بلکہ اس کے شہر پر ایسے یادگار نقوش چھوڑے کہ ہائیڈلبرگ میں آج بھی ان کے نام کی تختیاں روشن ہیں. پھر لندن آئے، لندن میں عربک کے پروفیسر بھی رہے. پھر ایک تھیسس لکھا کہ دی ڈیولپمنٹ آف میٹافزکس ان پرشیا. لندن سے بارٹ لا بھی کیا. دوستوں بڑی خاص بات میں آپ کو بتاؤں، کبھی عربی کا استاد بنے، کبھی انگریزی کی استادی کی، کبھی فلسفے کے استاد رہے، اور ایسے پڑھاتے تھے کہ جیسے کہ مضمون آئینہ بن جائے اور اس میں انسان زمانوں کے عکس دیکھ سکے. موضوعات کا میں نے اشارہ کیا تھا، جس کے اندر عشق رسول کا بھی ایک موضوع ہے، اسلام کے پیام امن کا ہے، عالمی مذاہب کا موضوع ہے، عظمت آدم، انسان دوستی، اور فرقوں کے داخلی چپخلش سے ہونے والے مسائل، اور ذہنی غلامی، حریت فکر اور حسن فطرت کا مطالعہ، تصور وقت اور نوجوان خودی سیلف ہوڈ کا مطالعہ، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا مطالعہ. میں اپنی دینی، مذہبی اور شعوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، اتنا مستقل مطالعہ کہیں آپ کو نہیں ملے گا. اور پھر قرآن کی ایسے وہ گوہر پارے نکالے جو انسانوں کے لیے فلاح کا ضامن بنے. علامہ اقبال کو موسیقی کا بھی بڑا شوق تھا، ساز بھی بجانے کی کوشش کی، آواز بھی بہت اچھی تھی، اور وہی وجہ ہے کہ ان کے اشعار کی بدن میں ایسی نغمگی اتر آئی کہ بکھرے ہوئے ذہنوں کو پل بھر میں خدا سے اور کائنات سے جوڑ دیتی. دوستوں میں کئی نام ہیں، 2 نام میں ضرور لینا چاہوں گا، شیخ عبد القادر اور سراس مسعود. یہ خود ایک جیسے کہ ستاروں کی سڑک کے روشن تارے ہیں. اب نام لینے جا رہا ہوں میں کتابوں کے نام جو علامہ اقبال نے لکھے، اور بہت سارے وہ کتابیں جو ترجمے کیے، کمپائل کیے، میں اس کا نہیں لے رہا ہوں. اہم کتابیں جو اقبال کے حوالے سے مشہور ہیں اور انسانی مطالعے کی یاد کی روشن سطح پہ ہیں.
بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم، ارمغان حجاز، ارمغان حجاز کا ایک حصہ جو اردو میں ہے اور ایک بڑا حصہ فارسی میں ہے، اور پیام مشرق، زبور عجم، جاوید نامہ، مثنوی پسچ باعث کرد اقوام شرق، اور علم الاقتصاد. پھر اس کے بعد ریکنسٹرکشن آف اسلام اینڈ ریلیجیس تھاٹس انگریزی میں ہے، جو خطبات انہوں نے 7 خطبات دیے تھے. اقبال کے اقوال جو اسٹرے ریفلیکشن نام کی ایک کتاب جو بکھرے خیالات کے نام سے آ چکی ہے، جو ان کی ایک ڈائری تھی، اس میں ایسے عجیب و غریب اور شاہکار اقوال ملتے ہیں کہ آج میں دیکھتا ہوں گرے پڑے اقوال سے مختلف فورمز چلتے ہیں، لیکن یہ اقوال ایسے ہیں جو تمام انسانوں کی گتھیوں کا حل ڈھونڈ لے، بہت سارے مسائل کا حل ڈھونڈ لے. ایک قول مجھے یاد آتا ہے، پیغمبر ایک باعمل شاعر ہوتا ہے. میں پھر دہرا دوں، پیغمبر ایک باعمل شاعر ہوتا ہے. آپ دیکھیں اس کی گہرائی میں حسن تصور کی ایک دنیا آباد ہے کہ انسانیت ایک ہو جائے، اور اس کے اندر آہنگ ہوتا ہے، خیال ہوتا ہے، جدت ہوتی ہے، شعر سا لطف ہوتا ہے، لیکن عمل کی دنیا سے مالا مال ہوتا ہے. عمل اس کی ایک پہچان ہوتی ہے. آئیے اقبال کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ساری زمین میں ہلچل ہے، جامعات کی آنکھیں کھل رہی ہیں، بصیرت کو بصارت اور بصارت کو بصر، نظر کو نظریہ مل رہا ہے. اور آپ سفر کے پڑاؤ پہ تو ساری زمین کی تنابیں جیسے بچھی ہوئی ہیں. کبھی روم گئے، کبھی فلسطین، کبھی مصر، برطانیہ، فرانس، پیرس، اسپین، افغانستان، کہاں کہاں آپ اٹلی اور بہت سارے ملکوں کے سربراہوں سے بات کی. دوستو، جب کسی پرانی عمارت کو دیکھتے اقبال اور اس پہ نظم لکھتے، ایسا لگتا ہے کہ عمارت میں ایک زندگی اتر آئی ہے. ماضی نکل کے لمحہ موجود اور مستقبل تک اپنی رسائی کی طرف آگے بڑھ رہا ہے. اقبال کی نظمیں جن عمارات پر لکھی ہیں، اس کے رگوپے میں، خس و خاشاک میں، اس کے اینٹ اور پتھر میں زندگی جیسے اتر آئی محسوس ہوتا ہے. میں اس کا تعارف ابھی نہیں کرواؤں گا. اور اپنے وقت کے بڑے سے بڑے عالم ان کے دوست اور چاہنے والے قدرداناس تھے، جسے ہم کہتے ہیں نابغیر روزگار، زمانوں پہ چھا جانے والا جینیس، اپنے زمانے کے فکری امام اور شاہوں کے دربار کے موضوع تھے. ایک اور بات ہم بھول جاتے ہیں، یہ بزرگوں کے مزار پر جاتے ہیں اور اس کیف میں بیٹھتے جیسے کہ پورے ماضی کی روحانی روایت ان سے بات کر رہی ہو اور ایک عہد کر کے اٹھتے. میں زیادہ کیا ذکر کروں کہ خواجہ اجمیر کی بارگاہ میں بھی پہنچے، ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی مزار میں بھی پہنچے، حیدرآباد دکن میں شاہی گورستان جو گولکنڈہ ٹومبس کہتے ہیں وہاں پر بھی انہوں نے گئی، وہاں تشریف لے جا کر ایک شاہکار نظم لکھی. حیرت ہوتی ہے اقبال کے تعارف میں کہ ایکٹیو پولیٹکس میں بھی انہوں نے حصہ لیا، لیجسلیٹو پولیٹکس میں ممبر آف اسمبلی بنے، اور پھر اس کے بعد معاہدات میں، میثاق میں، معاملات میں، اور انفرادی اور اجتماعی زندگی میں. اس لیے تو کہتے ہیں اٹھ کے اب بزم کا اور ہی انداز ہے، اٹھ کے اب بزم کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. آخری بات جو ان کے دنیا سے جانے کا سفر نامہ چند لمحوں میں سنا کے اپنی بات کو تمام کر دوں. موت کی گھڑی آئی، جسے ہم سکرات کہتے ہیں، جسے ہم جان کا آزار کا لمحہ کہتے ہیں. ڈاکٹر نے کہا ہم ایک انجیکشن دینا چاہتے ہیں جس سے آپ کو احساس نہ ہو. انہوں نے کہا نہیں، میں موت کو اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، میں موت کا استقبال کرنا چاہتا ہوں. میں نے تو مانگی ہے وہ موت جو زندگی سے زیادہ قیمتی ہو. میں نے مانگی ہے وہ موت جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے تعداد سے کم ہو. انہیں 63 سال کا اللہ نے ورثہ دیا تو کہا کہ اللہ مجھے نبی سے زیادہ زندگی نہ دینا. ان کی اپنے جذبہ عشق کی ایک داستان کبھی رکھیں گے. موت کی گھڑی آئی، تڑپ رہے ہیں، اپنے خادم کو بلایا، کہا علی بخش آپ کی ہماری دوستی آج تمام ہوتی ہے. زندگی بھر ہم نے ایک دوسری کی محبت دوستی نبھائی ہے. علی بخش آج ہمیں اجازت دے دو، آج کے بعد ہماری دوستی ختم ہونے والی ہے. یہ اقبال کا جملہ ہے. پھر اپنے بیٹے جاوید کو بلا کے جاوید نامی کی ایک فارسی دعا ہے جو کبھی ہم اس کا مطالعہ کریں گے، اس دعا کو انہوں نے کہا کہ یہ پڑھو. 21 اپریل
1938 की सुबह की अवलीन सातों में अल्लाह कहते हुए, दर्द को महसूस करते हुए आंख बंद की और अल्लाह के हुजूर मुस्कुरा मुस्कुरा कर मौत का इस्तकबाल किया। यहीं पे मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। एक आपसे बात कहनी थी, वो ये कि अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके पसंदीदा इकबाल और इकबालियात के मौजू पर आपकी ज़रूरतों को पूरे करने वाले मुताले को पेश करूँ, इस चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, अहबाब में शेयर करें और मुझे बताना दोस्तों कि आप किस सतह की मदद चाहते हैं, लफ्ज़ुमाना, तशरीह, तफ़हीम या इकबाल की ज़िंदगी का कोई ख़ास गोशा। इंशाअल्लाह फिर जल्दी मुलाकात होगी। शुक्रिया।